اس نے کہا مجھے بتائیں میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے یہ بچہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھائی واجد علی امتی. آج جس ویڈیو پہ ہم دوستوں ریئیکشن دینے والے ہیں وہ استغفار کے بارے میں ہے, اور محمد علی بھائی کی ویڈیو ہے. استغفار کے بارے میں میرے دوستوں آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, اوپر آپ کو آئی کے بٹن میں وہ مل جائے گا. اور استغفار میرے دوستوں وہ وظیفہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ بڑے بڑے مسئلے ختم کر دیتے ہیں, اور انسان کے لیے جو مشکلات ہیں تو اللہ اس مشکلات کو بھی ختم کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے میرے دوستوں, اس سے انسان کی گناہ معاف ہوتی ہے. استغفار کی ہم پابندی کر لیں. جو استغفار کی پابندی کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو نہریں دے گا, اس کو اولاد دے گا, اس کو باغات دے گا, اس کے گناہ اللہ معاف کرے گا. تو انشاءاللہ جاتے ہیں ویڈیو کے سیٹ پر, انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں. آپ لوگوں نے جو بات کی ہوپ دلایا گناہ کے حوالے سے, میں ایک اور سائڈ پہ ہوپ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو who are very troubled, worried, can't get married. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, فائنینشیل کرائسس, ایشوز ود فرٹیلیٹی, ہیلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Indeed I know a verse to which if the people held on it would be sufficient for them. صحیح حدیث. کون سی ورس؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا after reciting the above verse, if the people were to apply this verse in their daily lives they would be free from all the doubt and distress of the world, the distress of death and the distress of the doomsday. اور پھر ایک اور حدیث ہے, O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. غالباً یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ مانگو, کھل کے مانگو. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ تم اللہ کو کر رہے ہو, اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو. کھل کے مانگو, اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا امپاسبل ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے, اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے, اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا, یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے, یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں, اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں, بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان, ٹھنڈر, موسم بڑا خراب ہو گیا, جہاز ایک جگہ رک گیا, ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں, میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے, آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے, آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے, جیپ کرا کے چلے گئے, وہ قریب ہی ہے جگہ, اتنی کوئی دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی, گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے, اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے, بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بارش بہت ہے, ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر, اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا, تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں, نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے, میں اس کی دادی ہوں, اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے, یہ بچہ تیرے سامنے ہے.
تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے, کیسے لانا ہے, کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ کو پہچانیں, اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل, جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے, اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, سکت دے, اور امید جاری رکھیں, نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس, ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے, کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے, وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی, کس طرح انتظام اللہ نے کیا, کیسے وہ معاملہ پیش آیا. بس وہ اللہ کے کرنے ہیں. تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور محبت مانگتے رہیں. جی اچھا میرے دوستوں, اپنے محمد علی بھائی کا ویڈیو دیکھ لیا. استغفار کے ساتھ حق تعالیٰ شانو پھر ایسے راستے کھول دے. جسے آپ نے واقعہ سن لیا بڑھیا کا, تو حق تعالیٰ شانو نے ڈاکٹر اس کو کدھر سے لایا. تو میرے دوستوں میں نے کہا کہ استغفار کے ساتھ اللہ جل شانو راستے کھولے گا آپ کو, اور آپ کے مسائل ختم کریں گے, آپ کی پریشانیاں ختم کریں گے. جو لوگ آپ ڈپریشن کے بیمار ہے, جو پریشانی ہے, جو مایوس ہو چکے ہیں, اس کے لیے میرے دوستوں استغفار لازمی ہے. اللہ سے نا امید نہ ہونا, اللہ سے امید رکھنا. ابھی تک ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. جب اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ پہ اپنے مسئلے بھی حل کروائیں گے. پھر ہم نے دنیا کے لوگوں کو پہچانا, دنیا کے افسروں کو پہچانا, تجارت والوں کو پہچانا, ملازمت والوں کو پہچان لیا, لیکن اللہ کو ابھی تک ہم نے نہیں پہچانا. جب اللہ کو پہچانیں گے تو حق تعالیٰ شانو پھر سب سے بہترین دینے والا ہے, اور پھر وہ بندوں کی طرح نہیں دیتا, پھر وہ بے انتہا دیتا ہے. اور میرے دوستو پھر آپ سے وہ پوچھے گا بھی نہیں. دنیا کے لوگوں سے مانگو گے تو ایک مرتبہ مانگو گے, دوسرے مرتبہ مانگو گے, تیسری مرتبہ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی بار بار میرے پاس کیوں آتے ہو. اور حق تعالیٰ شانہ وہ ذات ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور مانگے تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور بار بار مانگنے سے وہ بار بار خوش ہوتے ہیں. تو میرے دوستو اللہ جل شانہ کی ذات کو پہچاننا, استغفار کی پابندی کرنا, اللہ کو پہچاننے, اللہ کی ذات کو پہچاننے, اس کی نبی کی زندگی کو پہچان لے. پھر میرے دوستو ہمارے زندگی میں مایوسی نہیں آئے گی. جو بیمار ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ استغفار کی پابندی کر لے اور اللہ سے بار بار دعائیں مانگ لے. اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ فرض نماز کے بعد ہے. 5 وقت نماز کی پابندی کر لے, کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے اس کا ہمارے اوپر فرض کیا ہے. اس کی پابندی کریں گے تو حق تعالیٰ شانہ ہمارے دلوں کے اندر نور ڈالے گا. جب نور آئے گا پھر اللہ کی ذکر ہمارے لیے آسان ہوگا, اللہ کی عبادت ہمارے لیے آسان ہوگا, نیکی کی بات ہمارے لیے آسان ہوگا, ہر نیکی کی کام ہمارے لیے پھر وہ آسان ہوگا. انشاءاللہ امید رکھتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اجازت چاہتا ہوں ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.